अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुर्तज़ा रामे फ्राम न्यू लाहौर स्टेट एंड बिल्डर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92 300 8424 337। इस पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज भी एनी टाइम आप कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आती हैं जो कि मैं पिछले कुछ दिनों से नहीं ले सका, उनसे माजरत, रीज़न के सम टाइम ट्रांसफ़र्स भी होते हैं, बिज़ी होते हैं और कॉल्स नहीं ले सकते हैं। तो जिन दोस्तों से बाद में बात हुई उन्होंने इस चीज़ का शिकवा भी किया कि कॉल नहीं ले रहे होते हैं, उसके लिए माजरत। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि इस हफ्ते में आज सैटरडे चल रहा है, तो कि इस हफ्ते के मंडे से लेकर आज सैटरडे तक फाइल्स के रेट क्या रहे। परसों भी हमने अपडेट्स की थी रेट्स के फाइल के बारे में, और इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि हम रियल स्टेट सेक्टर से पैसा किस तरह कमा सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लोग किस तरह करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह करते हैं, इसके ऊपर भी। और उसके साथ हम इंशाल्लाह ताला फाइल्स के रेट को पहले अपडेट करते हैं। सबसे पहले DHA लाहौर की फाइल्स हैं। DHA लाहौर में फेज़ 10 की फ़ाइल इस हफ्ते के शुरू में आलमोस्ट कोई 12-13 के अराउंड अबाउट चल रही थी, लेकिन आज उसका रेट कोई 1 करोड़ 15 लाख रुपए के प्लस माइनस एक कनाल फेज़ 10 की फ़ाइल मिल रही है। और 10 मरला की कोई तकरीबन 77-78 के प्लस माइनस में इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। और 5 मरला की फ़ाइल उसकी अवेलेबिलिटी रेयर सी होती है, लेकिन उसके रेट्स 51-52 के प्लस माइनस आज की मार्केट में चल रहे हैं। और उसके बाद DHA लाहौर फेज़ 7 की फ़ाइल्स हैं। DHA लाहौर की फेज़ 7 की फ़ाइल आलमोस्ट पिछले 2 हफ्तों से स्टेबल है अपनी जगह पे। उसमें 5 मरला की फ़ाइल 65.5 से 66 लाख रुपए के प्लस माइनस, 7 मरला की फ़ाइल 79-80 के अराउंड अबाउट, 10 मरला की फ़ाइल 1 करोड़ 20 लाख के प्लस माइनस, और एक कनाल की फ़ाइल 1 करोड़ 90 लाख रुपए के प्लस माइनस में इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। और DHA लाहौर फेज़ 13 की फ़ाइल्स हैं, वो भी आलमोस्ट पिछले एक माह से तल्जली का शिकार ही है। उसमें ऐसा ऐसा पैसे निकल रहे थे, लेकिन अब जाके थोड़े से पैसे ऐड हुए हैं, स्पेशली 5 मरला में। इस हफ्ते के शुरू में आलमोस्ट कोई 36.5 के प्लस माइनस फाइल ट्रेड हो रही थी। आज उसका रेट को तकरीबन 38 से 39 के प्लस माइनस में फेज़ 13 की 5 मरला फाइल ट्रेड हो रही है। और 10 मरला की फ़ाइल 60 के प्लस माइनस, एक कनाल की फ़ाइल आलमोस्ट 1 करोड़ के प्लस माइनस में ट्रेड हो रही है। और DHA लाहौर की 9 टाउन की 5 मरला फ़ाइल कोई एफिडेविट फाइल इस वक्त 74 के प्लस माइनस, और एलोकेशन फाइल 72.5 के प्लस माइनस मार्केट में अवेलेबल है। ये फाइल्स की प्राइसेस थी जो आपसे शेयर कर दी हैं। और उसके बाद DHA कोटा की फाइल्स में अच्छा खासा जंप आया था। इस हफ्ते के शुरू में वही कोई 65 से 66 66.5 के प्लस माइनस ट्रेड हो रही थी, जो विद इन 2 और 3 डेज जंप करके आलमोस्ट कोई 82 लाख के प्लस माइनस में चली गई। लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा रिवर्स लगा। कल की तकरीबन कोई जो फर्स्ट हाफ था कल के दिन का, उसमें वो आलमोस्ट कोई 74-75 के प्लस माइनस ट्रेड होती रही, लेकिन उसके वक्त जैसे ही सेकंड टाइम आया तो वो आलमोस्ट कोई 76-77 के अराउंड पर चली गई। और आज फिर DHA कोटा की ओपन एफिडेविट फाइल 77 लाख के प्लस माइनस में ट्रेड हो रही है, जिसकी DHA ने अनाउंस भी किया कि 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है, आपने उसको कन्वर्ट करवाना है एलोकेशन फाइल में, ताकि आप नेक्स्ट आने वाली बैलेट में शामिल हो सकें। और जैसे ही कोटा की फ़ाइल बढ़ी, उसके साथ ही बहावलपुर के ओपन एफिडेविट भी बढ़े, क्योंकि एक तो FBR रेट्स का लोगों का था, इसलिए हमें लग रहा था, हमने बताया भी था कि एफिडेविट्स जो ओपन एफिडेविट फाइल है उनके रेट बढ़ने के चांसेस हैं, और वही बढ़ गए। लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ कोटा बढ़ी, उसके साथ ही बहावलपुर की फ़ाइल भी, जो कि 53.5 के प्लस माइनस ट्रेड हो रही थी, आज उसका रेट कोई 58-59 के प्लस माइनस में चल रहा है, एक कनाल ओपन एफिडेविट का DHA बहावलपुर का। और DHA बहावलपुर का जी सेक्टर की एक कनाल की फ़ाइल आलमोस्ट कोई 61 लाख के प्लस माइनस, और 1 करोड़ 25 लाख रुपए में 4 मरला कमर्शियल जी सेक्टर मेन बुलेवार्ड की फ़ाइल इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रही है। ये DHA की फ़ाइल्स के रेट थे। और दूसरा हम डिस्कस करते हैं कि आप रियल स्टेट सेक्टर से किस तरह पैसा कमा सकते हैं। रियल स्टेट सेक्टर आलमोस्ट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए स्पेस रखता है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और ये सबसे पहली तो बात, ये कोई बहुत ज़्यादा अक्लमंद और सियाने लोगों की फील्ड नहीं है
کہ اس میں آپ بہت سوچ بوجھ کے انویسٹ کریں. ٹھیک ہے، آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے ہونی چاہیے. جس جگہ بھی آپ جا رہے ہیں، کوئٹہ جا رہے ہیں، ملتان جا رہے ہیں، لاہور میں کسی بھی سیکٹر میں آپ انویسٹ کرنے جائیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی اور فزیکلی وزٹ ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ آپ کو مارکیٹ میں ان ٹچ بھی رہنا چاہیے کہ مارکیٹ میں اپ ڈاؤن کیا چل رہے ہیں، ریٹس کیا چل رہے ہیں آنے والے. ڈیفینیٹلی سب لوگ اپنے اپنے ایجنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور انہیں آلموسٹ پتہ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا رہا ہوتا ہے. اور انویسٹمنٹ پھر دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک لوگ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں اور 2 4 5 سال عرصہ ہولڈ کر کے چیزوں کو رکھتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ لوگ گین کرتے ہیں جو لوگ لمبے عرصے کے لیے رکھتے ہیں. لیکن وہی لوگ ہوتے ہیں جو کچھ عرصے کے لیے پھر اسی پیسوں کو ہولڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھنس بھی جاتے ہیں. تو اس میں پھر ایک شارٹ ٹرم پالیسی بھی ہوتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ابھی کوئٹہ میں انویسٹ کیا، ڈیفینیٹلی انہوں نے اگلے 2 4 دن میں آلموسٹ کوئی 10 سے 12 لاکھ روپیہ کما لیا. 65 66 لاکھ روپیہ مارکیٹ میں انویسٹ کیا اور اس کے بدلے میں آلموسٹ کوئی 12 13 لاکھ روپیہ کمایا اور باہر بیٹھ کے پھر دیکھ رہے ہیں. اور وہ اس وقت پراپرلی یہ کام کر رہے ہیں کہ جیسے مارکیٹ میں فائلز کے ریٹ ڈاؤن ہوئے انہوں نے اٹھا لی اور جیسے ریٹ بڑھے انہوں نے دوبارہ بیچ کے پھر پیسے ہاتھ میں کر لیے. اور اسی طرح آپ پلاٹ سیکشن میں چلے تو وہاں پہ بھی یہی چلتا ہے کہ آپ کا جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہی آپ کو انفارم کرتا ہے کہ اس وقت کس جگہ پہ آپ کو ان ہونا چاہیے اور کہاں سے آؤٹ ہو جانا چاہیے. کہ کچھ فیزز ایسے ہیں جہاں پہ اس وقت آلموسٹ میچورٹی آ چکی ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہ پرائسز انکریز نہیں ہوں گی، پرائسز ڈیفینیٹلی انکریز ہوں گی، لیکن پرائسز انکریز ہونے کی ریشو وہ نہیں رہے گی جو آنے والے پری میچور سیکٹرز میں ہوگی. جس طرح ہم نے دیکھا ہوگا کہ فیز 6 کے ریٹس اس طرح نہیں بڑھے جس طرح ڈی ایچ اے 9 پریزم کے بڑھے یا ڈی ایچ اے فیز 7 کے بڑھے. پرائسز اگر آپ سمجھ لیں کہ 1 کنال کے پلاٹ کی برابر ہی بڑھی ہیں کہ 7 میں بھی اتنے پیسے ایڈ ہوئے ہیں اور پریزم میں بھی اتنی ایڈ ہوئے ہیں اور فیز 6 میں بھی ایڈ ہوئے. تو لیکن اس وقت پرائسز کا ڈفرنس یہ تھا کہ 6 کا اگر آپ ایک پلاٹ بیچتے اور اس کو کنورٹ کرتے فیز 7 میں تو آپ کے وہاں پہ 2 کنال کے پلاٹ آتے تھے. اور وہ 2 کنال کے پلاٹ اگر فیز 6 کا 1 کنال 1.5 کروڑ روپیہ بڑا تھا تو فیز 7 کے وہی پیسوں سے خریدے گئے 2 پلاٹ آپ کے آلموسٹ کو 3 سوا 3 کروڑ روپیہ بڑھے. اور یہی فارمولہ 9 پریزم پہ بھی چلا ہے. اور یہ آپ کا جو ایجنٹ آپ کے ساتھ چل رہا ہے ڈیفینیٹلی وہی آپ کو انفارم کر سکتا ہے کہ آپ کہاں سے اس وقت نکلیں اور کہاں پہ آنے والے باقی معاملات اللہ پاک کے ہاتھ میں کہ کیا ہونا ہے. لیکن اپنی سجیشن، اپنی رائے، اپنا ویژن آپ لوگوں سے شیئر کرنا، آپ لوگوں کو بتانا یہ آپ کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا کام ہے کہ وہی آپ سے ڈسکس کرے گا اور آپ کو اس کے اوپر اس چیز پہ ٹرسٹ کرنا. ڈیفینیٹلی جو چیز آپ بائی کرتے ہیں وہ آپ اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا رہے ہیں. اگر آپ کوئی چیز بیانہ کر کے بیچنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ میں بیانے پہ بھی بات کرتے ہیں کہ بیانے پہ کچھ ہمارے دوستوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں بیانہ ایجنٹ کرتے ہیں، مارکیٹ کو بڑھاوا دیتے ہیں، آرٹیفیشیل پرائسز بڑھ جاتی ہیں. ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ان کے پیچھے انویسٹرز ہی ہوتے ہیں جو پیسہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو چیزیں خریدتے ہیں کے لیے جس میں 4 ویک 5 ویک ٹائم لیتے ہیں اور اس میں سے اپنا جیسے ہی انہیں پرافٹ ملتا ہے وہ اگلے بندے کو ٹرانسفر کرا کے اپنے پیسے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور پھر دیکھ لیتے ہیں. اور اگر مارکیٹ میں چیز نہ بک رہی ہو تو وہ ڈیفینیٹلی پھر وہ ٹرانسفر کراتے ہیں اور جیسے ہی انہیں دوبارہ پروفٹ ہوتا ہے اس وقت بیچ کے نکلتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹرم ہے کہ آپ شارٹ ٹرم میں نکل سکتے ہیں، بیانہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو پوائنٹ کریں گے کہ آپ کریں، ورکنگ کر کے چیز نکالیں، بیانہ پکڑیں اور دیکھیں مناسب گین پہ آپ نکلیں یا چیز خریدیں، اس کو ٹرانسفر کروائیں اور پھر اس کو اتھارٹی دیں کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس وقت اس سے ہمیں نکلنا ہے. اور کوشش کریں اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ رکھیں اور وہ بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں تاکہ جب وہ آپ کو کہے کہ جناب اب ہم نے اس سیکشن سے نکل کے، اس سیکٹر سے نکل کے، اس بلاک سے نکل کے نیکسٹ کہیں موو ہونا ہے تو اس کے ساتھ چلیں. اور وہی لوگ گین کر رہے ہیں جو لوگ اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے اوپر بلیو کر اپنا ٹرسٹ کر رہے ہیں اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی اس کے ساتھ فیئر چل رہا ہے. کیونکہ اگر ہم مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، ہم پیسہ کما رہے ہیں تو ہم پیسہ کما کے اگر اپنی پارٹیز کو، اپنے انویسٹر کو نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم ان کا ٹرسٹ گین نہیں کر سکیں گے. جو ہم پیسے ہی صرف گین کریں گے وہ تو ڈیفینیٹلی خرچ کر لیں گے. لیکن بیسک یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرسٹ ڈیولپ کریں اور وہی آپ کا بیسک ایسٹ ہے.
وہی لانگ ٹرم کے لیے اپنے ریلیشن ہوں گے، وہی لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. تو کوشش کریں شارٹ ٹرم کے لیے ان مارکیٹ میں اپڈیٹ رہیں، فائلز میں، پلاٹس میں، اور آگے ایک ہی جگہ پہ 2 4 5 سال بیٹھنے کی بجائے دیکھیں کہ جس جگہ پہ اس وقت گین آلموسٹ کافی آ چکا ہے، وہاں سے آگے اگر ہمیں موو ہونا ہے تو ڈیفینیٹلی ہوں، اور ہونا چاہیے. وہی آپ کے پیسے ہیں. آپ 1 کنال کا بیچ کے کہیں سے میچور پلاٹ اگر آگے پری میچور چیز میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ وہاں پہ اگر کنال کے 2 پلاٹ بائی کرتے ہیں تو آنے والے 1.5 2 سال میں ڈیفینیٹلی وہ زیادہ پیسے آپ کو دے گا. اور اس طرح کے ڈیسیجن آپ کو انشاءاللہ تعالی تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ، اگر آپ مارکیٹ میں 50 لاکھ روپیہ بھی لے کر آئے تو آنے والے ان پیسوں کو آپ رول کرتے ہیں، ان پیسوں کو آپ کہیں نہ کہیں انجیکٹ کرتے ہیں، تھوڑا گین کرتے ہیں، نکالتے ہیں، پھر انجیکٹ کر دیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آنے والے 2 4 سال میں آپ انہی 50 لاکھ روپے سے اتنے پیسے کمائیں گے جو دنیا کی کوئی فیلڈ آپ کو نہیں دے سکے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ باقی دنیا کی فیلڈز میں پیسہ نہیں ہے، بہت پیسے ہیں، لیکن وہاں پہ ہر طرح کے ایکسپینسز بھی ہیں. یہاں پہ آپ کے اس طرح ایکسپینسز بھی نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ گین باقی فیلڈ کی نسبت 100 ٹائم زیادہ ہے. اور یہ ایکسپیرینس بھی ہے، اور آپ مارکیٹ میں یا دنیا میں دیکھیں گے بھی جو بھی لوگ ریئل اسٹیٹ سے منسلک ہیں اور اس بزنس کو کیے ہوئے ہیں، وہ باقی بزنس جو بھی لوگ کر رہے ہیں ان سے آگے کھڑے ہیں. پیسے میں وہ پیسہ بھی بنا رہے ہیں، اور اس کو انویسٹ بھی دوبارہ ری انویسٹ بھی کریں. اور یہی ہے، آپ بائی کریں، گین کریں، اور دوبارہ اس کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کریں. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. ریٹس میں نے اپڈیٹ کر دیے ہیں، باقی تھوڑی سی بس ڈسکشن تھی وہ بھی آپ سے کر لی. میں اپنا کانٹیکٹ نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں، +92 300 84243337. مرتضیٰ رامے، نیو لاہور اسٹیٹ اینڈ بلڈر. اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.